السلام علیکم دوستوں، اسلامک ٹی وی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستوں، ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کی ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ خدا معلوم کیسی حکایت ہے، لیکن بہرحال عبرت کی حکایت ہے۔ تو اس نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جناب، آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے ہاتھ دھمکتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو پہلے سے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جانا، اور آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ارے بھائی، میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا، مگر اس کا کیا علاج کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جب بخار آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب آدمی کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ تو میں تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم سنتے ہی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو وقت آنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی آخرت میں ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا۔ یہ کون ڈرانے والا آیا تھا؟ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نذیر سے مراد سفید بال ہیں، جب سر میں یا داڑھی میں سفید بال آ گئے تو یہ نذیر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نذیر سے مراد پوتا ہے کہ جب کسی کے یہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا نذیر ہے، ڈرانے والا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اسی کو کسی عربی شاعر نے ایک شعر میں نظم کر دیا ہے، یعنی جب انسان کی اولاد پیدا ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا بدن پرانا ہو جائے اور بیماریاں یکے بعد دیگرے آنے لگے، کبھی ایک بیماری کبھی دوسری بیماری، ایک بیماری ٹھیک ہوئی تو دوسری آ گئی، تو سمجھ لو کہ یہ وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہے، اگرچہ عادت اللہ یہی ہے کہ یہ نوٹس آتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات موت اچانک بغیر نوٹس کے بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس دیے بغیر اچانک آ جائے، کیا معلوم کہ کتنے سانس ابھی باقی ہیں، اس کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تو زمانہ نیک عمل کے لیے سازگار نہیں ہے، تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا تو کیا اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کر سکو گے؟ خدا جانے اس وقت کیا عالم ہو، گمراہی کے کیسے محرکات اور دواعی پیدا ہو جائیں، تو کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی دجال اندیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اور آخر میں فرمایا، یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو سن رکھو کہ قیامت جب آئے گی تو اتنی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ دوستوں، ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو ٹلاؤ نہیں، اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو، بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو اس پر فوراً بھی عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔